بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ آج 8ویں محرم الحرام 1442 ہجری ہے۔ محرم اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور یہ مہینہ میدان کربلا میں پیش کی جانے والی عظیم قربانیوں کی یاد دلاتا ہے۔ آج سے 1340 سال پہلے 10 محرم الحرام کو نواسۂ رسول امام عالی مقام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی میزان عدل قائم کرنے کے لیے سارا خاندان قربان کر دیا تھا۔ وہ عظیم قربانیاں اسلام کو اصل صورت میں قائم رکھنے کے لیے پیش کی گئی تھیں۔ ان قربانیوں کے طفیل انشاءاللہ اسلام ہمیشہ سربلند رہے گا۔ آج کا دن تجدید وفا کا دن ہے، عہد وفا کی تجدید کا دن ہے۔ یہ عہد کرنے کا دن ہے کہ ہم بھی اسلامی شعائر کے لیے بڑے سے بڑی قربانی دینے سے گریز نہیں کریں گے۔ عزیز طلباء، ہم موسیقی کی غزلیات پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم مشقی سوالات کی طرف آتے ہیں۔ غزلیات موسیقی کے مشقی سوالات۔ سوال نمبر 1 ہے، موسیقی کی دونوں غزلوں میں قافیے اور ردیف کی نشاندہی کیجیے۔ پہلی غزل ہے، دنیا میں جب تلک کہ میں اندوہگیں رہا، غم دل سے اور دل سے میرے غم کریں رہا۔ غزل آپ سکرین پر ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ سرخ رنگ رہا اس غزل کی ردیف ہے اور خط کشیدہ الفاظ اس غزل کے قوافی ہیں۔ اندوہگیں کریں ہم نشیں، آستیں حزیں وہیں زمیں یقیں کہیں نہیں۔ یہ ہم وزن اور ہم آواز الفاظ پہلے غزل کے قوافی ہیں۔ دوسری غزل ہے، نہ گیا کوئی عدم کو دل شاداں لے کر، یہاں سے کیا کیا نہ گئے حسرت و ارماں لے کر۔ سرخ کلر میں اس غزل کی ردیف لے کر آپ دیکھ رہے ہیں اور ارغوانی رنگ میں ارماں، گریباں، تاباں، گریاں، بہاراں، سلیماں، یہ ہم وزن اور ہم آواز الفاظ دوسری غزل کے قوافی ہیں۔ سوال نمبر 2، چند جملوں میں وضاحت کیجیے۔ پہلا سوال، دنیا میں اندوہگیں رہنے کا مفہوم کیا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اندوہ کسی کے بچھڑنے کا غم ہے۔ دنیا میں اندوہگیں رہنے کا مفہوم یہ ہے کہ بچھڑنے والوں کی یاد غم زدہ رکھے۔ جیسے آج ہم اندوہگیں ہیں امام عالی مقام اور ان کے عظیم المرتبت خاندان کے تمام اصحاب کی فراق میں، ان کی جدائی میں، کہ وہ اسلام کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے گئے۔ دنیا میں اندوہگیں رہنے کا مفہوم موسیقی کے حوالے سے یہ ہے کہ موسیقی کے زمانے میں
فتنہ و فساد تھا، ہر طرف قتل و غارت گری کا بازار گرم تھا۔ مصطفی کے اپنے خاندان کے لوگ، اپنے دوست، اپنے احباب ان سے بچھڑے۔ ان کے بچھڑنے کا غم مصطفی کو اندوہگیں رہنے پر مجبور کرتا رہا۔ چمن میں خندۂ گل سے حزین رہنے سے کیا مراد ہے؟ خندۂ گل پھول کی ہنسی، مسکراہٹ، حزن، غم کی ایک کیفیت ہے۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انسانی جذبے عجیب ہوتے ہیں۔ جب ہم افسردہ ہوتے ہیں اور اس موقع پر کوئی ہنسی مذاق کی بات کرے تو ہماری افسردگی بڑھ جاتی ہے، اور اس موقع پر اگر کوئی دلجوئی کی بات کرے، افسردگی کی بات کرے تو ہمارے جذبوں کی تسکین ہو جاتی ہے۔ تو چمن میں خندۂ گل سے، پھول کے مسکرانے سے، پھول کے کھلنے سے شاعر اس لیے غمزدہ ہو گیا کیونکہ اس کے اندر کا موسم غمناک تھا، وہ حزن میں مبتلا تھا، وہ اندوہگیں تھا۔ اس لیے پھول کی مسکراہٹ شاعر کے لیے باعث فرحت، باعث مسرت نہیں بلکہ باعث تکلیف ثابت ہوئی۔ خون شہید عشق آخر کس رنگ میں ظاہر ہوا؟ آخر کو ہو کے لالا اگا نو بہار میں، خون شہید عشق نہ زیر زمیں رہا۔ آخر کار شہید کا خون لالے کے پھول کی صورت میں اگایا۔ خلق کو تا دم آخر مرنے کا کیوں یقین رہا؟ اس لیے کہ دی جان ایسے ہوش سے اپنی کے خلق کو، اتنے ہوش و حواس میں جان قربان کی، جینے کا میرے تا دم آخر یقین رہا۔ ہوش و حواس سے جان قربان کرنا بہت اولوالعزمی اور جرأت اور بہادری کا کام ہے۔ تو شاعر نے خلق کو تا دم آخر اس لیے یقین آیا کیونکہ اتنی آسانی، اتنی بہادری اور جرأت کے ساتھ کبھی کسی نے جان قربان نہ کی۔ قافلے میں کون آگے نکل گیا اور کون پیچھے رہ گیا؟ یاران گرم رہو تو سب آگے نکل گئے، تیز چلنے والے ساتھی آگے نکل گئے اور شاعر ان میں سے ننگے قافلہ پیچھے رہ گیا۔ شاعر کے خیال میں لالا گل کے گریباں ثابت کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ باغ وہ دشت جنوں تھا کہ کبھی جس میں سے، دنیا وہ جنوں کا صحرا ہے جس میں سے کوئی بھی گریباں ثابت لے کر نہیں جاتا، یہاں تک کہ وہ جنوں میں مبتلا نہ ہو جائے، دنیا کی محبت اس کو اپنا اسیر نہ کر لے۔ شاعر کے خیال میں لالا گل کے گریباں ثابت نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کا سحر، دنیا کا جادو ہر کسی پر سر چڑھ کر بولتا ہے۔ مہتاباں کے زیر زمیں چلے جانے سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ پردہ خاک میں سو رہے جا کر افسوس، پردہ رخسار پہ کیا کیا مہتاباں لے کر۔ کتنے خوبصورت چاند چہرے زمین کے نیچے جا کر سو رہے، افسوس، وہ جو پردہ رخسار پر دھرتی پر چاند کی مانند تھے، مہتاباں تھے۔ آپ محرم الحرام کی نسبت سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ امام عالی مقام اور ان کے خاندان کے لوگ جو عالی نسب تھے، عالی حسب تھے، عالی سیرت تھے، عالی کردار تھے، کیسے کیسے لوگ تھے جو پردہ خاک میں جا کر سو گئے ہیں۔ شاعر نے گوشہ عزلت کو تخت شہی پر کیوں ترجیح دی ہے؟ مصطفی گوشہ عزلت کو سمجھ تخت شہی، کیا کرے گا تو ابس ملک سلیمان لے کر۔ شاعر نے گوشہ عزلت کو تخت شہی پر اس لیے ترجیح دی ہے کہ عبادت کے لیے مخصوص کیے گئے گوشے میں بیٹھنا افضل ہے، تخت پر بیٹھنے میں مصیبت ہے۔ جتنی نعمت ہوگی اتنا امتحان کڑا ہوگا۔
جتنی نعمتیں کم ہوں گی اتنا امتحان آسان ہوگا۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے غربا عمراء سے 500 سال پہلے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اس بنا پر شاعر نے گوشہ عزلت کو تخت شہی پر ترجیح دی۔ در ذیل تراکیب کے معنی لکھیے۔ اندوہگیں، غمناک، بچھڑنے کا غم، سر آستین، آستین کا سرا، خندہ گل، پھول کی ہنسی، زیر زمین، زمین کے نیچے، تادم آخر، آخری دم تک، ننگے قافلہ، قافلے کے لیے شرمندگی کا باعث، دل شاداں، خوش و خرم دل، پردہ خاک، خاک کا پردہ مراد قبر، مہ تاباں، دمکتے چاند، دمکتا ہوا چاند، دیدہ گریاں، روتی ہوئی آنکھیں، اسیران قفس، قید میں قیدی، پنجرے میں قیدی، گوشہ عزلت، تنہائی کا گوشہ جو عبادت کے لیے مخصوص کیا گیا ہو، تخت شہی، بادشاہ کا تخت۔ شاعر نے دوسری غزل میں دیدہ گریاں کو ابر سے تشبیہ دی ہے۔ بتائیے اس میں وجہ شبہ کیا ہے؟ تشبیہ دینے کی وجہ کیا ہے؟ تشبیہ دینے کی وجہ آپ جانتے ہیں کہ آنکھوں سے جب آنسو بہتے ہیں تو وہ نیچے کی طرف گرتے ہیں، اور اگر آپ نے بادلوں کا مشاہدہ کیا ہو تو بادل سے بھی پانی کے قطرے نیچے گرتے ہیں۔ آنکھوں اور بادل کا برسنا وجہ شبہ ہے۔ بتائیے کہ دوسری غزل کے مقطع میں کون سی تلميح آئی ہے اور اس کے پس منظر میں کیا روایت ہے؟ دوسری غزل کے مقطع میں ملک سلیمان کی تلميح آئی ہے، جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت اور ان کی نبوت کے بارے میں ہے۔ اور میں نے آپ کو بتایا کہ قرآن حکیم میں متعدد مقامات پر، کم و بیش 16 مقامات پر حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر آیا ہے۔ خاص طور پر سورہ سبا اور سورہ صاد میں آپ کے معجزات کی تفصیلات آئی ہیں، آپ کے حکومت کے واقعات کو پیش کیا گیا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور خلافت اور نبوت دونوں حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی عطا کی گئی تھی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی عطا کی گئی تھیں۔ آپ کا زمانہ قریباً 1000 قبل مسیح کا زمانہ ہے، اور آپ کو دنیا میں چرند پرند حیوانات، تمام حیوانات کی بولیاں بھی اللہ نے سکھائیں۔ اللہ نے ہوا کو آپ کے لیے مسخر کیا، جنات کو آپ کے لیے مسخر کیا، آپ کے لیے تانبے کے چشمے بہائے گئے، اور تمام مخلوقات پر حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت عطا کی گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا تھی کہ اے میرے پروردگار، مجھ کو بخش دے اور میرے لیے ایسی حکومت قائم کر جو میرے بعد کسی کے لیے بھی میسر نہ ہو، بے شک تو بہت دینے والا ہے۔ اللہ نے آپ کی یہ دعا قبول کی اور آپ کو ایسی حکومت اور سلطنت عطا کی جو کسی کو عطا نہیں ہوئی۔ اسی بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوران نماز ایک جن کو چھوڑ دیا تھا، کیونکہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع رہ چکا تھا، اور اگر آپ اسے پکڑ کر مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دیتے تو وہ تکریم نہ رہتی جو ان کی امتی ہونے کی حیثیت سے اس جن کو حاصل تھی۔ اگلا سوال، مندرجہ ذیل الفاظ و تراکیب کو اپنے جملوں میں اس طرح استعمال کیجیے کہ ان کی تذکیر و تانیث واضح ہو جائے۔ دنیا، یہ مؤنث ہے، دنیا فانی ہے، دنیا ختم ہونے والی ہے۔ فانی اور ہونے والی دونوں یہ بتا رہے ہیں
کہ دنیا کا لفظ مؤنث ہے۔ غم، غم مذکر ہے۔ تمہیں کس بات کا غم ہے؟ کا حرف یہ بتا رہا ہے کہ غم مذکر ہے۔ مزاج، مزاج کا لفظ بھی مذکر ہے۔ آپ کا مزاج کیسا ہے؟ کا لفظ نشاندہی کر رہا ہے کہ مزاج مذکر ہے۔ چمن، چمن کا لفظ بھی مذکر ہے۔ میرا چمن ہرا بھرا ہے۔ میرا کا لفظ چمن کے مذکر ہونے پر گواہی دے رہا ہے۔ قافلہ، قافلہ بھی مذکر ہے۔ قافلہ، قافلہ چلا گیا۔ گریباں، گریباں بھی مذکر ہے۔ اس نے گریباں تار تار کر دیا۔ اس نے گریباں پھاڑ دیا۔ باد صبا، باد صبا باد ہوا کو کہتے ہیں اور اس کی صفت ہے صبح کی ٹھنڈی ہوا۔ باد صبا تو اس نسبت سے باد صبا بھی مؤنث ہے۔ باد صبا چل رہی ہے۔ آمد، آمد مؤنث ہے۔ ان کی آمد آمد ہے۔ ان کی آمد ہونے والی ہے۔ گوشہ عزلت، گوشہ خلوت خانہ، تنہائی کی جگہ۔ گوشہ مذکر ہے۔ تنہائی کا گوشہ وہ گوشہ عزلت میں پناہ گزین ہے۔ گوشہ عزلت وہ گوشہ عزلت میں رہتا ہے۔ رہتا ہے سے معلوم ہوا کہ گوشہ عزلت مذکر ہے۔ اگلا سوال کہ شاعر نے مصفی کی پہلی غزل کے درج ذیل اشعار کی تشریح کیجیے۔ مصفی کی پہلی غزل کا شعر آخر کو ہو کے لالہ اگا نو بہار میں، خون شہید عشق نہ زیر زمیں رہا۔ تو آپ اس شعر کا معنی جانتے ہیں کہ راہ عشق میں شہید ہونے والے کا خون زیر زمین جا کر بھی بےتاب رہا اور آخر کار بہار کے آتے ہی لالے کے پھول کے روپ میں اگ آیا۔ تو آج کے دن کی مناسبت سے آپ اس شعر کی تشریح میں بہت سی باتیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے خانوادے کی عظیم قربانیوں کے حوالے سے لکھ سکتے ہیں۔ آج بھی ان کی قربانیوں کے طفیل، ان کی قربانیوں سے حاصل ہونے والے جذبہ ایمانی سے لالہ اگ رہے ہیں، لالے کے پھول، اور ان کا خون جو ہے وہ رنگ لا رہا ہے۔ اس کے علاوہ قرآن حکیم کے حوالے سے آپ بتا سکتے ہیں، تشریح کر سکتے ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں، ہم سے رزق پاتے ہیں لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں۔ آپ حدیث کا حوالہ بھی دے سکتے ہیں کہ دنیا سے مرنے والا کوئی شخص واپس جانے کی تمنا نہیں کرے گا سوائے شہداء کے۔ وہ چاہیں گے کہ وہ 10 مرتبہ شہید ہوں اور 10 مرتبہ شہادت کے مقام پر فائز ہوں۔ اس کے علاوہ آپ بہت سی تشریحات جو میں بتا چکا ہوں اس سے علم کر سکتے ہیں۔ دی جان ایسے ہوش سے اپنی کے خلق کو، جینے کا میرے تادم آخر یقین رہا۔ یارانے گرم رو تو سب آگے نکل گئے، ان سے میں ننگے قافلہ پیچھے کہیں رہا۔ یہ تمام اشعار، ان کی تفصیلاً میں تشریح آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں۔ آپ انہی نکات کو ایک نظر دیکھ لیجئے اور اپنے تصورات کو ترتیب دے کر ان اشعار کی تشریح عملی طور پر کرنے کی کوشش کریں تاکہ وہ باتیں جو آپ کی معلومات میں شامل ہو چکی ہیں انہیں آپ لکھ کر ایک دفعہ ان کی مشق کر لیں اور وہ آپ کو اطمینان ہو جائے کہ آپ وہ باتیں
لکھنے پر بھی قادر ہو چکے ہیں۔ مصطفی کی دوسری غزل کے مندرجہ ذیل اشعار کی تشریح کیجیے۔ پردہ خاک میں سو سو رہے جا کر افسوس، پردہ رخسار پہ کیا کیا مہ تاباں لے کر، ابر کی طرح سے کر دیویں گے عالم کو نہال، ہم جدھر جاویں گے یہ دیدہ گریاں لے کر، پھر گئی سوئے اسیرانے قفس باد صبا، خبر آمد ایام بہارا لے کر۔ یہ تمام اشعار بھی واضح کیے جا چکے ہیں، ان کی وضاحت میں کر چکا ہوں۔ آج کے دن کے حوالے سے پردہ خاک میں سو سو رہے جا کر افسوس، پردہ رخسار پہ کیا کیا مہ تاباں لے کر۔ آپ جو اسلام کی راہ میں شہید ہونے والوں کے اگر تذکرہ اس شعر کی تشریح میں کر دیں گے تو وہ بالکل درست ہوگا۔ عزیز طلبہ، غزلیات مصطفی کی مشق تمام ہوئی۔ آخر میں امام عالی مقام سے محبت کا اظہار مولانا ظفر علی خاں کے چند اشعار پہ سے کرتا ہوں اور اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ مولانا ظفر علی خاں کے چند اشعار آپ کی خدمت میں۔ اے کربلا کی خاک اس احسان کو نہ بھول، اے کربلا کی خاک اس احسان کو نہ بھول، تڑپی ہے تجھ پہ نعش جگر گوشۂ بطول، اسلام کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی، سیراب کر گیا تجھے خون رگ رسول، کرتی رہے گی پیش شہادت حسین کی، آزادی حیات کا یہ سرمدی اصول، چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کی نوک پر، لیکن یزیدیوں کی اطاعت نہ کر قبول، تھی داستان دراز بھی دل گداز بھی، لیکن کہاں وہ دل کے دیا جائے اس کو طول۔ السلام علیکم۔